السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دجال اور علامات قیامت کا بیان، یہ کتاب ہم پڑھے تھے الدجال و اشراط الساعہ، اور اس میں ہم چیپٹر نمبر 1 یعنی قیامت کی چھوٹی علامات، ٹھیک ہے کہ علامات صغریٰ پڑھ رہے تھے، اور آج صفحہ نمبر 29 سے ہم نے انشاءاللہ پڑھنا ہے، نشانی نمبر 8 ہم نے پڑھنی ہے۔ شروع کرتے ہیں، اس سے پہلے قرآن کی ایک آیت پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت ہے جس میں صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ ہمیں ہمارے رب کے بارے میں بتائیں کہ وہ کہاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو فرمائیں کہ بے شک میں قریب ہوں، میں جواب دیتا ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کا، جب بھی وہ مجھے پکارے یعنی دیر اینڈ دین میں ان کو جواب دیتا ہوں۔ بس چاہیے کہ وہ بھی جواب دیں یعنی لبیک کہیں، میرے احکامات پر عمل کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِی، اور چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں، شاید کہ وہ تاکہ وہ ہدایت پا جائیں، تاکہ وہ رشد پا جائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی فتنوں کا دور آتا ہے تو ہم لوگ اللہ سے تعلق نہیں بنا پاتے نا، تو اللہ تعالیٰ تو ہر وقت قریب ہیں، اور اسی طرح جب ہم دعائیں مانگتے ہیں اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتیں تو اس آیت پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے، اذا دعان، دیر اینڈ دین۔ لیکن ہم سے کیا مطلوب ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ ہم بھی تو اللہ کے احکامات کو مانیں اور ایمان لے آئیں، تو پھر ہمیں ہدایت ملے کہ ہم نے کس وقت کیا عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی آیت کی روشنی میں اب آگے انشاءاللہ نشانیوں کو پڑھتے ہیں۔ ہر آنے والا زمانہ پہلے زمانے سے برا ہوگا۔ حضرت زبیر بن نذیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اتینا انس ابن مالک فشکونا الیہ ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فانه لا یأتی علیکم زمان الا الذی بعده شر منه حتى تلقوا ربکم سمیتہ من نبیکم۔ ہم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جو مصیبتیں حجاج کی طرف سے ہمیں لاحق ہوئی تھیں ان کی شکایت کی، تو انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا صبر کرو، اصبروا، صبر کرو، تم پر ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں ہر آنے والا دن تمہارے آج سے بدتر ہوگا حتیٰ کہ تم اپنے رب سے جا ملو گے۔ یہ بات میں نے تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ واضح رہے کہ اس حدیث میں جو یہ بیان ہوا ہے کہ ہر آنے والا زمانہ پہلے سے برا ہی ہوگا، اس سے مراد یہ ہے کہ اغلباً ایسا ہی ہوگا، یعنی زیادہ گمان یہی ہے کہ ایسا ہی ہوگا حتیٰ کہ قیامت آ جائے۔ البتہ کبھی کبھار اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ حجاج کے بعد عمر بن عبدالعزیز جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے ان کا اچھا دور آیا تھا۔ اسی طرح مختلف اوقات میں ایسا ہوتا رہتا ہے کہ کہیں ایک برائی پہلے پھیلی بھی ہوتی ہے لیکن وہ ختم ہو جاتی ہے اور وہاں پر خیر و فلاح کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ لیکن حدیث اپنی جگہ پر برحق ہے، اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو شاید ہی کوئی ایسا انسان یعنی موجودہ وقت کو پہلے سے بہتر کہے گا، ورنہ سبھی یہی کہتے ہیں کہ پہلا زمانہ ہی بہتر تھا۔ تو اب اور لیکن یہاں پر یہ یاد رکھیں جو ہمارے لیے بات ہے کہ اس حدیث کو پڑھ کے انسان کبھی بھی زمانے کو برا نہ کہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمانہ تو میں ہوں، یعنی اللہ ہی کے حکم سے تو یہ الٹ پلٹ ہوتے ہیں زمانے۔ اور اس میں لیکن جو ہمارے لیے ہے کہ ہر آنے والا زمانہ برا ہوگا، یعنی جو نیکسٹ آئے گا پہلے والے سے۔ تو جب انس بن مالک کے پاس وہ آئے ہیں اور انہوں نے شکایت کی حجاج کی، تو انہوں نے کہا تھا کہ اصبروا، یہاں پر سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ اور صبر آپ دیکھیں کہ ہم اب کس طرح سے کریں گے کہ جب بھی کوئی اس طرح ہمارے ساتھ صورتحال پیش آتی ہے، اب یہاں پر ہم اگر اجتماعی طور پر نہ بھی بات کریں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہم اپنے اپنے گھروں کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہم تو اپنے اسی شاکلہ میں ہیں اور اسی کا ہمیں جواب دینا ہے۔ تو کرنے کا کام ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ گھروں میں بھی جو مسائل پیش آتے ہیں نا، ہو سکتا ہے کہ ہر آنے والا دن پچھلے دن سے برا ہو، ٹھیک ہے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ابھی جو یہ میں نے آیت اسی لیے شروع میں پڑھی ہے کہ
کہ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اللہ کو پکارتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر جمے رہیں. ٹھیک ہے، ابھی جو ہم نے پڑھا نا کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ میرے احکامات کا جواب دیں، یعنی میرے احکامات پر عمل کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یعنی شک میں نہ پڑیں. اور یہ نہ ہو کہ دین کو ہی چھوڑ دیں کہ اب تو میرے پاس تنگیاں ہی تنگیاں آتی جا رہی ہیں، ہر روز میرے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہی ہوتا رہتا ہے. یہ ہوتا ہے نا ہم لوگوں کے ہاں کتنا، اور اگلی نسل میں یہ چیز اور زیادہ جا رہی ہے کہ وہ صبر اس طرح سے ہم لوگوں کے اندر نہیں رہا. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے اصبروا، اور قرآن میں ایک اور جگہ پر ہے وستبر، کہ اور جمے رہیے اطاعت پر، بے صبری نہ کریں. یعنی یہ نہیں سوچنا کہ اللہ کب تک مجھے یہ عمل کرنا ہے، کب تک صبر کرنا ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہمیں جگہوں سے تنگی ہوتی ہے، یا اللہ میں کس جگہ پہ بھیج دی گئی ہوں، میرا کیا یہ یہاں پہ تو مجھے مسئلے ہی بہت ہیں. یا پھر یہ کہ بعض اوقات ہمیں لوگ پسند نہیں آتے، یہ کیسے لوگ ہیں، مجھے تو یہ میں تو ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی. کبھی یہ ہو جاتا ہے، کبھی وہ ہو جاتا ہے، اور ہم اسی انتظار میں رہتے ہیں اچھا یا اللہ یہ والا وقت ختم ہو جائے نا تو پھر میں ضرور اللہ آپ کے احکامات پر عمل کروں گی. یہ والی تنگی ختم ہو جائے نا تو جیسے چھوٹے بچوں کی مائیں ہوتی ہیں نا، اب آپ چھوٹے بچوں کی ماں ہی ہیں لیکن میں ویسے بات کر رہی ہوں، تو انہیں جب ہم کہتے ہیں نا کہ دین کی طرف آئیں، تو یہ صرف آپ کی مثال دے رہی ہوں ورنہ ہر دور میں یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کہیں گے نہیں نہیں ذرا بچے بڑے ہو جائیں. اچھا بچے بڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی اسکولنگ شروع ہو جاتی ہے، نہیں اب تو یہ بہت اہم وقت ہے، اب اسکول سے پڑھ کر آتے ہیں، مجھے ان کی ٹیوشن دیکھنی ہوتی ہے، ذرا یہ ذرا مسئلے ختم ہو جائے نا تو پھر میں ضرور دین کی طرف آ جاؤں گی. اسی طرح مردوں کی زندگی میں آپ دیکھیں لگے ہوئے ہیں یہ کام ہو جائے، یہ کام ہو جائے، بچوں کی تعلیم ہو جائے، شادی کا مسئلہ ختم ہو جائے، میں نا دین کی طرف آ جاؤں گا. ابھی ذرا میں نمازوں میں ڈنڈی مار رہا ہوں لیکن پھر میں پکا نمازی ہو جاؤں گا، میں ہر نماز کے لیے مسجد جایا کروں گا. ٹھیک ہے، اینڈ سو آن. ہم اپنی زندگی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کس انتظار میں ہوتے ہیں کہ بس یہ مسئلہ ختم ہو جائے نا. یہ مسئلے نہیں ختم ہونے. کیوں نہیں ختم ہونے؟ کیونکہ ہم تو بنے ہی اس دنیا میں امتحان کے لیے، ہم امتحان گاہ میں بھیجے گئے ہیں، جنت میں نہیں بھیجے گئے. ہم سمجھتے ہیں ہم جنت میں ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارا مطمئن نظر کیا ہوتا ہے کہ دنیا مل جائے، یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، اور سب کچھ میری پسند کا ہو، پکا پکایا حلوہ ہو، میں کھاؤں اور بس. یہ نہیں ہے، اس چیز سے باہر نکلنا ہے. اور ہمیں جب بھی کوئی حالات ہمارے پاس پیش آئیں تو ہم اس پر صبر کریں اور اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے کہ اچھا وقت آئے گا، لیکن جو وقت ہے نا لمحہ موجود میں رہیں، اس کو اچھے طریقے سے گزاریں. ہم عورتوں کا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یا تو ماضی میں رہتی ہیں، ماضی کے پریشانیاں، ہمارے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے نا، ہم پیچھے سے سارے معاملات کو اپنے ذہن میں رکھ لیتے ہیں. یہ سائیکالوجیکلی بھی ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم جو کام ہم اس وقت کر رہے ہیں نا اس کی پرفیکشن پہ ہماری نظر نہیں ہوتی، یا ہم مستقبل کا سوچ رہے ہوتے ہیں، میں مستقبل میں یہ اس چیز سے ہم نے باہر آنا ہے اور لمحہ موجود میں رہنا ہے. دنیا اتنی تیز ہو گئی ہے کہ وہ آپ کے دماغ کو ٹکنے نہیں دے رہی ایک جگہ پر. ٹھیک ہے، جو آپ کر رہے ہیں نا اس کو خوب سے خوب تر کریں اور جم کر کریں. اس بات کا انتظار نہ کریں کہ حالات بدل جائیں گے تو پھر ہی میں کچھ کروں گی. ٹھیک ہے، تو اور اسی طرح اگر آج غلطی ہو گئی ہے، بار بار غلطی ہوتی کوئی نہیں، ایسا کچھ نہیں سوچنا نہیں ذرا حالات بہتر ہو جانا، ذرا میرے پاس قوت آ جانا، پھر میں اچھے کام کروں گی، یہ بس مجھ سے کوئی بات نہیں. اگر ہو گئی ہے تو پھر رجوع کر لیں، پھر اللہ کی طرف رجوع کریں، اس سے مانگتے رہیں. ٹھیک ہے، تو جب ہم جمے رہیں گے نا تو جیسے ابھی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کیا فرمایا کہ اگر فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں، رشد پا لیں. ٹھیک ہے، تو ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری رہنمائی ہو طرف سیدھے راستے کے. سیدھے راستے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی مسئلہ ہمیں پیش آیا نا اس میں ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں یہ پتہ چل جائے. ٹھیک ہے، تو جب ہم جمے رہیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے. اس کے بعد اگلی پڑھتے ہیں نشانی نمبر 9 ہے شدت فتن کے باعث انسان موت کی تمنا کرے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول یا لیتنی مکانہ. قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ آدمی کسی دوسرے آدمی کی قبر کے قریب سے گزرے گا تو یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کی جگہ میں ہوتا. امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ اس حدیث میں زمانے کی اس تبدیلی کی خبر دی گئی ہے کہ جس میں لوگ انتہائی سختی، پریشانی اور آزمائش کا شکار ہو جائیں گے، اور یقیناً ہم اس زمانے کو دیکھ چکے ہیں. اب یہ دیکھیں کتاب کب کی لکھی جا چکی ہے، تبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی پریشانی تب ہی پھیل چکی تھی. امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ
فرماتے ہیں کہ یہ تمنا اس وقت کی جائے گی جب فتنے ظاہر ہوں گے اور باطل اور معاصی کے غلبہ کی وجہ سے لوگوں کو دین کے ضیاع کا خدشہ ہوگا، یا پھر جب لوگ اپنی ذات، اپنے اہل و عیال یا اپنے دنیاوی امور میں بہت زیادہ مصائب کا شکار ہوں گے، خواہ ان امور کا تعلق دین سے نہ بھی ہو۔ ٹھیک ہے، تو سمجھنے والی بات کیا ہے کہ صرف مسلمان فتنوں کا شکار نہیں ہوں گے، بلکہ پوری دنیا میں پریشانی، معاشی تنگیاں، بدحالیاں یہ اور جنگیں اس طرح سے پھیل جائیں گی کہ نان مسلم بھی اس کی لپیٹ میں آئیں گے۔ اور دیکھیں یہ وقت آن پہنچا ہے، ایک طرف سیلاب، زلزلے، دیگر قدرتی آفات ہیں، لوگ ان کا شکار ہیں، اور دوسری طرف ظالم، فاجر، فاسق حکمران ہیں، ان کی ظلم و زیادتی ہے۔ تو اور پھر لوگ آئے دن آپ کو خودکشیاں کرتے نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور وہ سب کچھ جو اس حدیث میں بیان کیا ہوا ہے نا، اسی طرح ہو رہا ہے کہ غربت اور افلاس اور تنگی حالات کے ستائے ہوئے لوگ یہی تمنا کرتے نظر آتے ہیں۔ اب اس میں ہمارا عمل کیا ہو؟ ہم تو نہیں تنگ پڑیں گے نا، کیونکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی اللہ نہیں ہے۔ نان مسلمز اگر تنگی کا شکار ہیں، ٹھیک ہے، مسلمان بھی ایک حد تک تنگی کا شکار ہوگا، بالکل ایسے ہی جیسے جھیل میں پتھر پھینکا جائے تو تھوڑا سا ارتعاش تو آتا ہے، اس کے بعد جھیل پرسکون ہو جاتی ہے۔ تو مومن کا معاملہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر اگر کوئی مصیبت آتی بھی ہے نا، تو صرف اوپر لیئرز بنتی ہیں، نیچے سے جھیل بالکل پرسکون ہوتی ہے۔ اس کا دل اللہ پر مکمل طور پر اعتماد رکھتا ہے، وہ اللہ پر توکل کرتا ہے۔ پریشانی اس کو تھوڑی سی ہوتی ہے، یہ ایک نیچرل ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ اس حد تک اس کی پریشانی نہیں جائے گی کہ جھیل میں نیچے اتر جائے پتھر اور پھر اس کو، یعنی کہ نعوذ باللہ جیسے لوگ ڈپریشنز کا شکار ہیں اور خودکشی کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم پر کوئی تنگی آتی ہے تو کیا ہم اللہ کی طرف جڑتے ہیں، اور کیا ہم اپنے ڈپریشن سے باہر آنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں یہ معاملات تو نان مسلمز کریں نا، کہ ان کو تو آخرت کی زندگی کا یقین ہی نہیں ہے، اور وہ تو اب اسی زندگی کو سب کچھ سمجھے بیٹھے ہیں، تو پھر اس زندگی میں جب ان کے سامنے محرومی آتی ہے تو ان کو تو لگتا ہے کہ سب کچھ ختم، تو اس وقت وہ پھر اپنی زندگی ہی ختم کر لیتے ہیں۔ تو مسلمان کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ اللہ پر بھرپور اعتماد رکھتے ہوئے نہ صرف خود جمع رہے بلکہ نان مسلمز کو بھی واپس اس طرف لے کر آئے۔ ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیں کہ آپ جب نان مسلم سے بات کرتے ہیں نا، تو ضروری نہیں ہے آپ ان کو دعوت دین دیں، پہلے آپ ان کی زندگیوں کی پریشانیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر بات کریں، پھر آہستہ آہستہ جب آپ ان کے ساتھ ایک انس پیدا کر لیں گے نا، تو پھر انہیں بتائیں کہ یہ ہمارا دین ہے جو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے جھوٹے نبیوں اور دجالوں کا ظہور ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعۃ حتی تقتتل الی فئتان عظیمتان تکون بینہما مقتلۃ عظیمۃ دعواہما واحدۃ وحتی یبعث دجالون کذابون قریب من ثلاثین کلہم یزعم انہ رسول اللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ دو بڑی جماعتوں کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ برپا ہوگی، دعواہما واحدۃ، ان دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ کوئی رائیولری نہیں ہوں گے، ایک ہی چیز پر لڑ رہے ہوں گے، اور حتیٰ کہ 30 کے قریب جھوٹے دجال بھیجے جائیں گے جن میں سے ہر ایک گمان کرتا ہوگا کہ وہی اللہ کا رسول ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر پیچھے بھی ہم نے اس حدیث کے بارے میں پڑھا، دو بڑی جماعتوں کے لیے انہوں نے جو بتایا تھا کہ جنگ جمل اور صفین جو ہمارے ہاں ہوئی، اور اس کے بعد دوبارہ اسی دجال والی حدیث کا اگلی بھی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَكُونُنَّ قَبْلَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ أَوْ أَكْثَرَ وَفِي رِوَایَةٍ قَبْلَ يَوْمِ الْقِیَامَةِ، مسیح دجال سے پہلے 30 یا اس سے کچھ اوپر جھوٹے دجال ظاہر ہوں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا ظہور قیامت سے پہلے ہوگا۔ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کا سلسلہ تو عہد رسالت سے ہی شروع ہو گیا تھا، جیسا کہ مسلمہ کذاب اور اسود عنسی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور خواب میں آپ کو دکھایا گیا تھا سونے کے کنگن کی صورت میں نا آپ کے ہاتھوں پر، اور آپ نے ان کو دور جھٹک دیا تھا۔ تو مسلمہ کذاب کو مسلمانوں نے عہد صدیقی میں جنگ یمامہ کے دوران ہلاک کیا، جبکہ اسود عنسی عہد رسالت میں ہی صحابہ کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ اور اسی طرح ایک عورت سجا بنت حارث نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، حتیٰ کہ اس نے جھوٹے نبی مسلمہ کذاب سے شادی بھی کر لی، لیکن جب مسلمہ کذاب کو قتل کیا گیا تو یہ تائب ہو گئی۔ قبیلہ بنو اسد کے طلیحہ نامی شخص نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن بعد میں جب اسے اور اس کے ساتھیوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا تو پہلے تو اس نے فرار ہونے کی کوشش کی،
لیکن پھر امان لے کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور اسلام قبول کر لیا۔ پھر تاحیات اسلام اور اہل اسلام کا معاون ہی بنا رہا، حتیٰ کہ جنگ نہاوند میں شرکت کر کے شہادت کے مرتبہ پر فائز ہوا۔ مختار بن ابی عبید ثقفی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اس کی سرکوبی فرما دی، یعنی اس کا کام تمام کیا۔ علاوہ ازیں عہد خلافت راشدہ کے بعد بھی کچھ طالع آزماؤں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جنہیں ان کے مسلم حکمرانوں اور وقت کے علماء و مشائخ نے خارج اسلام قرار دیتے ہوئے گرفتار کرایا اور انہیں سزائے موت سنائی، حتیٰ کہ انہیں مقام عبرت بنانے کے لیے کچھ عرصہ سولی پر بھی لٹکا کر رکھا گیا۔ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں حارث نامی ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، مگر اسے جلد ہی اپنے منطقی انجام تک پہنچا دیا گیا۔ ہارون الرشید کے دور میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے خود کو نوح قرار دیا، اسے بھی اس دور کے اہل علم نے علماء سلف کی اتباع میں مرتد قرار دے کر قتل کروا دیا۔ اچھا، یہ تو سارے ظاہر ہے پہلے کے لوگ ہیں، اور دو ہمیں یاد ہوں گے جو شروع میں نے پڑھے، مسلمہ کذاب اور اسود انسی۔ اور جو بالکل اب آج کے دور کا فتنہ ہے وہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی۔ اس نے انگریزوں کی سازش اور منصوبہ بندی سے قادیان میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اگرچہ اس نے مختلف ہیلا سازیوں کے ذریعے کچھ لوگوں کو گمراہ کرنے میں کامیابی حاصل کر لی، لیکن امت کی اکثریت نے اسے دائرہ اسلام سے خارج اور اس کے ماننے والوں کو نجات سے محرومی قرار دیا۔ بعینی ہی قیامت تک جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا یقیناً وہ جھوٹا تو ہے ہی، لیکن اس کا جھوٹ اس دنیا میں بھی ظاہر ہو کر رہے گا۔ اب اس حدیث پر غور کر لیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے پورا ایک سیٹ اپ بنایا تھا، اور یہ لوگوں کو گمراہ کرنے میں اس حد تک کامیاب ہوا تھا کہ ایک پوری جماعت اس وقت قادیانیوں کے گروپ کے نام سے موجود ہے، جو کہ یعنی کہ کہنے کو مسلمان ہیں، لیکن ان کی مساجد الگ ہیں، ان کے عقائد بھی الگ ہیں۔ اور دیکھیں، جو ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتا وہ تو مسلمانوں کی صف سے خارج ہے نا، ٹھیک ہے۔ لیکن جس وقت یہ فتنہ بڑھا ہے تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ واقعی شک میں پڑ جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس کا قلع کما کرنا ضروری ہے، لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار ہمیشہ موجود رہے ہیں کہ انہوں نے اتنی زیادہ کوششیں کیں، اور اس راہ میں یعنی کہ ان کو تکالیف بھی سہنی پڑیں، اور آخر کار پھر ان کے ساتھ جب مناظرہ ہوا ہے تو ان کو ہرایا گیا، اور پھر باقاعدہ حکومت کے ذریعے ان کو یعنی اسلام کی صف سے نکالا گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہ دیکھیں کہ یہ فتنہ جو تھا انگریزوں نے ہی پھیلایا تھا نا، تو اس کے بعد آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ یعنی اسلامی ملکوں سے یعنی لے کے نا تحفظ لے کے تو باہر کے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور باہر کے ملکوں میں یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ان کی پوری جماعتیں قائم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر سیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ دراصل مرتد ہو گئے، اصل دین سے پھر گئے، اور اگر ہماری نسلیں نعوذ باللہ ان کے ہتھے چڑھ جائیں تو یہ اپنی جگہ سے ہلانے میں بہت آگے ہیں، ٹھیک ہے۔ ضرورت ہمیں کس بات کی ہے؟ ڈرنا تو نہیں ہے ظاہر ہے ان باتوں سے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اپنے اصل دین کو نہیں سیکھیں گے تو ہم کس طرح سے اپنی نسلوں کو ان فتنوں سے بچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قادیانیت کا فتنہ کہاں پھیلا ہوا ہے، اور کس طرح سے وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج سے بہت سال پہلے مسلم ممالک میں یہ صورتحال تھی کہ مختلف گھرانوں میں ایسے لوگ یعنی کہ تھے، اور یہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں کہ دوسرے خاندانوں کے کوئی نہ کوئی یتیم لڑکوں کو بھی پالتے ہیں، یعنی اپنی جمعیت میں بھی اس طرح سے اضافہ کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم پر رحم فرما دے۔ اور دوسری طرف ہم جو اصل مسلمان ہیں، ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو سنوارتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کتنے یتیم بچوں کی سرپرستی رکھے ہوئے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جو جس بچے کو لے گا، یتیم بچے کو، ظاہر ہے وہ اس کو اپنے ہی دین پر ڈال دے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم پر فرض کے درجے میں یہ شامل ہے کہ ہم اپنے اصل دین سے جڑے رہیں، اس کو سیکھیں، اس کو پھیلائیں، اس پر عمل کریں، ادروائز دیکھیں اگلی نسلیں ارتداد سے کیسے بچ پائیں گی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح میں ایک اور کتاب پڑھ رہی تھی کے بارے میں سنا میں نے، فرقان الحق کے نام سے یہ کتاب ہے، اور اس کو اہل کتاب نے اس طرح سے لکھا ہے کہ یعنی قرآن ہی کی جو احکامات ہیں ان کو نکال کر، اور کہ یہ اس چیز کا کہتے ہیں یہ بھی خراب ہے، اور اس میں مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ پردہ ہو گیا، داڑھی ہو گیا، جہاد ہے، زکوٰۃ ہے، حج، نماز، صدقہ، قربانی، آپ یہ دیکھیں کہ کون سا حکم ہے جس پر شکوک و شبہات نہیں پیدا کیے گئے۔ آپ نے کبھی سنا ہوگا اگر کوئی کہے کہ قربانی کرنی ہے تو کہتے ہیں اتنا پیسہ قربانی پہ کیوں لگاتے ہو؟
اور حج پہ کوئی بیچارہ جا رہا ہے اس کو بھی مختلف طرح کے شکوک و شبہات ڈالتے ہیں. تو ہم سے پہلی نسلوں نے ہمیں دین دیا، ہم نے اس کو اس میں اتنی حجتیں نہیں پیش کیں، کیونکہ کیا تھا کہ ایک اوور آل نا جیسے کہہ لیں کہ اتنی یعنی اتنے مواقع میسر نہیں تھے کہ بہت کچھ انسان دیکھے اور اس کے مطابق اپنی عقل کو استعمال کرے. ٹھیک ہے، یعنی آپ بات سمجھ رہے ہیں، میڈیا جتنا زیادہ فاسٹ ہو گیا نا، نئی نسل کے لیے چیزوں کو لینا اور ان سے ان عقائد سے متاثر ہونا جو ہے آسان ہو گیا. تو ان حالات میں ہماری نسل کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دین کو دلائل کے ساتھ سیکھیں. کہ مجھے اگر کسی سے مناظرہ کرنا پڑتا ہے یا اپنے بچے کے کسی سوال کا جواب دینا پڑتا ہے تو میں اس کا جواب دوں، کیونکہ آج کل کے بچے نہیں سمجھتے. وہ انہیں کہو گے داڑھی بڑھاؤ، وہ کہیں گے کیوں بڑھائیں بھائی. یعنی اگلے دن میں نے ایک ماں کے منہ سے سنا کہ میرا بیٹا اس بات کا انکاری نہیں تھا کہ میں داڑھی نہیں رکھوں گا، لیکن وہ کہتا تھا کہ بھائی ماما مجھے بتائیں میں کیوں رکھوں. تو الحمدللہ کہتی ہے اللہ نے میری رہنمائی کی. ایک مسجد میں بیٹھی ہوئی تھی تو وہاں پر ایک کرسچن خاتون تھیں جو ریورٹ ہو گئی ہوئی تھی. تو کہتی مجھے اتنی اچھی انگلش نہیں تھی آتی، لیکن میں نے اس کو دیکھا تو الحمدللہ اس نے میرے بیٹے کی بڑی اچھی طرح سے رہنمائی کی اور وہ سمجھ گیا اور اس نے اس عمل پر عمل کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے پھر؟ اپنا بھی شرح صدر کرنا ہے اور اپنے بچوں کا شرح صدر کرنے کے لیے دین کو زیادہ سے زیادہ سیکھنا ہے. اور اس کے لیے خاص طور پر ہم عورتوں کو جاگنا ہوگا. ہم اپنے بچوں کو خواہ پبلک اسکولوں میں بھیجیں، پرائیویٹ میں بھیجیں، اسلامک اسکولوں میں بھیجیں، ہم ان سے غافل نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگلی نسلوں کی تربیت گاہ ماؤں کی گود ہی ہوتی ہے. اس کے بعد اگلا جو ہے وہ بھی اسی سے ریلیٹ کر رہا ہے. 11ویں نشانی ہے علم کا خاتمہ ہو جائے گا. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم و یثبت الجہل. بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانیاں بھی ہیں علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا چھا جانا. یعنی علم اٹھا لیا جائے گا. جیسے ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ہم میں سے کتنی عورتیں ہیں جو کہ دین کے علم سے جڑی ہوئی ہیں جیسے، اور اسی طرح پھر وہ اپنی گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ بھی اس سے جڑی رہتی ہیں. کتنی ہی بچیاں ایسی ہیں جو کہ قرآن دین سیکھتی ہیں لیکن ادھر شادی ہوتی ہے، ادھر وہ پڑ جاتی ہیں اپنے گھر کے کاموں میں اور دین کہیں پیچھے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور حتیٰ کہ دین جو ان کی ذاتی زندگی میں ہوتا ہے سم ٹائم وہ بھی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو علم اٹھ رہا ہے. اور اسی طرح جیسے اس دن بھی میں بات کری، اور یہ میں یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں صرف بچیوں کو ہی نشانہ بنا رہی ہوں. ہم خود بھی اپنی اپنی زندگیوں میں کوئی بھی، جیسے اب میری عمر کی کوئی خاتون ہے تو اب یہ دیکھیں نا کہ اس وقت قوا جو ان سے ہے نا وہ مضبوط نہیں رہتے جسمانی ذہنی طور پر. آپ اتنے یعنی خود کو توانا محسوس نہیں کرتے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا ہی جو یعنی کہ جس پر حرج آتا ہے نا وہ یہی دینی ذمہ داریاں ہی ہوتی ہیں. گھر کے کام تو ہم پھر بھی مارے باندھے کرتے ہیں، لیکن دینی ذمہ داریوں سے کو ہم بہت سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے تو کرنے کا کام نہیں ہے، تو مردوں کے کرنے کا کام ہے. اسی طرح مردوں کا یا بوڑھے مردوں عورتوں کا معاملہ دیکھ لیں. کسی زمانے میں وہ لوگ پھر بھی یعنی جب فارغ وقت ہوتا تھا تو بچوں کی تربیت میں صرف کر رہے ہوتے تھے، لیکن اب یہ جو فتنے ہیں، ہر ہاتھ میں موبائل ہے اور موبائل پہ کیا کیا کچھ ہے. یعنی اور کتاب بینی کی جو عادت تھی وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. تو جہالت کا چھا جانا، ویسے تو علم بڑا بکھرا پڑا ہے، وہ علم نہیں ہے، وہ معلومات ہیں. ہر بندے کو بہت ساری معلومات ہوں گی، حتیٰ کہ سائنسی معلومات جو باقاعدہ ریسرچ سے حاصل کی جاتی تھیں اور وہ کسی عام انسان کو بھی پتہ ہوں گی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میڈیا کا دور ہے. تو وہ دراصل علم نہیں ہے، کیونکہ علم باقاعدہ صبر کے ساتھ سیکھا جاتا ہے، اس کو اپنے عمل میں شامل کیا جاتا ہے. اور شروع میں ہی میں نے یہ بتانا تھا کہ آپ لوگ نا اپنی ایک ضرور اسائنمنٹ کی ایک بک نوٹس کی ایک بک بنائیں گے جس کے اوپر باقاعدہ اس کا ٹاپک دیں، اور جو عمل کی باتیں نا ہر حدیث کے حوالے سے اس کو ضرور لکھ لیں. اور زیادہ لمبے لمبے پیراگراف نہ لکھیں، صرف ایک لائن لکھیں تاکہ جب آپ کو اس ڈائری کی ضرورت ہو تو وہ اس لائن پہ نظر پڑتے ہی آپ کو عمل کی بات سوجھ جائے. ٹھیک ہے، اور تاکہ وہ پھر یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ بندہ اس کو دیکھتا رہے کہ یہ 30-40 دن میں یہ میری عادت میں شامل ہو گئی یہ چیز یا نہیں. ٹھیک ہے، اور پھر اس کو آگے بھی انشاءاللہ پھیلانے کی کوشش کرے. تو علم باقاعدہ درسگاہوں میں بیٹھ کے دو زانو ہو کر علماء کے سامنے سیکھا جاتا تھا، اور اب وہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے، تو واقعی دیکھیں یہ نشانی بھی پوری ہو رہی ہے. ایک روایت میں ہے کہ یکون بین یدی الساعہ ایام یرفع فیہا العلم وینزل فیہا الجہل ویکثر فیہا الحرج
والحرج القتل، قرب قیامت کے ایام میں علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت اتار دی جائے گی اور حرج بہت زیادہ ہو جائے گا، اور حرج سے مراد قتل ہے، ٹھیک، یعنی یہ قیامت کی نشانی میں سے ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت اتار دی جائے گی، یعنی کہ وہی بات ہے کہ معلومات تو بہت ہیں لیکن اصل علم نہیں ہے، اور حرج یعنی قتل بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اور ایک اور حدیث سے ظاہر ہوتا ہے نا، ہم نے پڑھا کہیں کہ یعنی کہ مرنے والے کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ اس کو کیوں مارا گیا، اور مارنے والے کو بھی نہیں پتہ ہوگا کہ اس نے کیوں مارا، ٹھیک ہے۔ اب یعنی جس حد تک قتل و غارت دنیا میں ہو رہی ہے، یہی صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان فتنوں کے دور میں محفوظ فرما دیں، اور ہم لوگ خود جمے رہیں، صبر و استقامت کے ساتھ ان ادوار سے گزریں، اور جو ہم کام کریں نا اپنی اپنی جگہ پر ان سے غفلت نہ برتیں، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم جب اس طرح کی حدیث پڑھتے ہیں اور دنیا پر نظر ڈالتے ہیں تو دو رویے ہوتے ہیں، یا تو انسان بہت پسماندہ ہو جاتا ہے، مزمل ہو جاتا ہے، جیسے اس دن ایک خاتون کے بارے میں نے سنا کہ وہ کہتی ہیں میں ویڈیو دیکھتی رہتی ہوں اور میں رکتی نہیں ہوں، تو پھر میرا یہ حال ہو جاتا ہے کہ میں بالکل خود کو ڈاؤن فیل کرتی ہوں۔ تو میں نے کہا ایسی حالت میں تو پھر بندہ اپنے روزمرہ کے کاموں کے قابل بھی نہیں رہتا۔ اور دوسرا رویہ یہ ہے کہ ہم بالکل ہی غافل ہو جائیں اور ہم سوچیں کہ یہ فتنے ہمارے اوپر تو نہیں آئے ہوئے ہیں، تو ٹھیک ہے ہم تو اپنی جگہ پر اپنے نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں۔ نہیں، ہمیں کیا ہے کہ ہم ان حالات سے باخبر بھی رہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنے شاکلہ پر کام کرتے رہیں۔ مطلب یہ کہ جہاں پر جس جگہ پر آپ ہیں اپنا کام بہتر طریقے سے سر انجام دیتے رہیں، اور ان فتنوں میں آپ اس کو اصلاح کی طرف لانے کے لیے جتنی مدد ڈال سکتے ہیں آپ ڈالیں۔ اس کے بعد اگلی ہے حضرت زیاد بن العبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ذکر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیئن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی بات کا ذکر ہوا، فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاکا عند اوانی ذہاب العلم، قلت یا رسول اللہ وکیف یذهب العلم ونحن نقرأ قرآن ونقرئه ابناءنا ویقرئه ابناءنا ابناءهم الى یوم القیامہ، قال ثقلتک امک زیاد ان كنت لأراک من افقہ رجل بالمدینہ أو ليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيها۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی بات کا ذکر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھ جائے گا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علم کیسے اٹھے گا جبکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اپنی اولاد کو قرآن پڑھاتے ہیں، اور وہ آگے اپنی اولاد کو پڑھائیں گے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیاد تجھے تیری ماں گم پائے، میں تو تمہیں مدینہ کے سمجھدار لوگوں میں شمار کرتا تھا، کیا یہ حقیقت نہیں کہ یہود و نصارہ توراۃ اور انجیل پڑھتے ہیں لیکن ان میں جو کچھ لکھا ہے ان میں سے کسی چیز پر عمل نہیں کرتے؟ تو یہاں پر علم اٹھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ دینی علم پر عمل نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں دینی علم پھیلنے کو تو بہت پھیلا ہوا ہے، جیسے ابھی میں بتا رہی تھی معلومات کی صورت میں ہر جگہ پر موجود ہے، لیکن بیٹھ کر سیکھنے والے بہت کم ہیں، اور جب وہ سیکھتے نہیں ہیں تو پھر ان کے عمل میں بھی ظاہر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور نیچے بھی یہی دیا ہوا ہے کہ یہاں علم سے مراد سائنس یا ریاضی کا علم نہیں ہے بلکہ دینی علم مراد ہے، اور یہ نشانی بھی ظاہر ہو چکی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے نہ صرف ہماری نسلیں بلکہ ہم سے اگلی نسلیں بھی دینی دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہت آگے جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ہم اپنے دن رات لگاتے ہیں، اپنے وسائل بھی خرچ کرتے ہیں، اور اپنی صلاحیتیں بھی لگاتے ہیں، لیکن دینی تعلیم کی جب بات آتی ہے تو ہم صرف اتنا ہی جتنا ہمیں یعنی اپنی زندگی میں کام آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرض کیا ہے کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ ہم اس دین کو اپنا سمجھیں، اس کے کام کو اون کریں، یعنی یہ کوئی دین اجنبی ہو جائے گا نا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے کہ لوگوں کو علم ہی نہیں ہوگا اور لوگ اس کو اون ہی نہیں کریں گے۔ تو ہمارے کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم اس علم کو حاصل کریں اور آگے پھیلائیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک زمانہ تھا کہ بہت سی خواتین محدثات گزری ہیں، ٹھیک ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اگر ان کے عدل کو دیکھا جائے نا، تعدیل کو دیکھا جائے تو ان میں سے کوئی بھی جھوٹی نہیں تھی، سبحان اللہ۔ اور یعنی وہ ساری فی سبیل اللہ کے دین کی راہ میں لگی ہوئی تھیں۔ اور اسی طرح ایک خاتون بہت بوڑھی عمر میں فوت ہوئیں تو اس دن بھی انہوں نے بخاری کی کلاس لی تھی،
لیکن ہمارا کیا حال ہے کہ ہم خود کو عورتیں سمجھتے ہوئے اس بات سے یعنی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے کرنے کا کام نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری بہترین رہنمائی فرما دے، اور آج اگر ہم یہ بات ہی اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اس دین کو ہم اون کریں، یہ ہمارا دین ہے، ہمیں اس کو پھیلانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ آج اتنا ہی کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے حوالے سے نا ایک دو دعا ہم پڑھ لیتے ہیں، اور اگر آپ نے کوئی کمنٹ دینا نا تو آپ ضرور دیجیے گا، میں بھی آپ کو ٹائم دوں گی، ٹھیک ہے۔ اور فتنوں کے دور میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ ایک دعا پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من سوء الفتن، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں برے فتنوں سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دعا بار بار پڑھیں، اعوذ باللہ من سوء الفتن، اعوذ باللہ من سوء الفتن، یعنی کہ دن میں آپ بار بار بھی پڑھ سکتے ہیں، دہرا سکتے ہیں، اور اللہ سے مضبوط تعلق قائم کریں، نماز اور دعا، اور خاص طور پر سجدہ میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے۔ اور بھی دعائیں ہیں جو کہ فتنوں کے دور میں ہمیں پڑھنی چاہیے، لیکن آج میں نے صرف ایک چھوٹی سی دعا ہی پڑھی ہے، انشاءاللہ باقی اگلی دفعہ پڑھیں گے۔ آپ نے کوئی بات شیئر کرنی ہو تو آپ کر سکتی ہیں۔ بس ایک چھوٹی سی بات، میں جب الہدا میں کلاس لیتی تھی نا اپنی، ہماری ادھر نا اس کی کلاس ہوتی تھی تربیہ کی ہر فرائیڈے کو نا، تو وہاں پہ نا ایک ایسی ٹاپک چڑھا کہ ہم جب بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں اپنی جو پرسنل ایشوز فیس کر رہے ہوتے ہیں لائف میں یا کچھ بھی، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے نا اس کا آنسر ہمیں نا اس تربیہ کی کلاس میں مل رہا ہے۔ آج بھی نا سیم پر تو ہم یہ فتنوں کے دور کر رہے تھے یا کچھ، تو مجھے اپنا نا ایک سلوشن مل گیا، جیسے جو ہم نے سٹارٹ میں کیا تھا نا کہ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ یہ چھوٹا کام کر رہے ہو، یا اس کا یہ بڑا کام ہے، یا اس سے اچھا بھی ہو سکتا ہے، یا بیٹر بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے، تو پتہ نہیں ایک چیز کا سلوشن مجھے نا بیچ میں مل گیا۔ تو وہاں پہ 30 اگر ٹیچر تھی نا، ان سب نے ایسے ہی کہا کہ ہم سب کو یہی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نا ہمارے سلوشن پرابلمس کے ہمیں دے رہا ہے اس تربیہ کے کلاس میں۔ So this same happened today with me. جزاک اللہ خیراً کثیراً۔ یہ بات ہر کوئی محسوس کرتا ہے، آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ استاد کو نہیں پتہ ہوتا، اور اب تو بالکل بھی نہیں پتہ ہوتا، پہلے تو کسی زمانے میں حاضر ہو کے دین سیکھا جاتا تھا، تو اب تو آپ یہ دیکھیں، آپ سب اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے بالکل پتہ نہیں کہ آپ کے گھر کی کیا خبریں ہیں، لیکن یہ اس دین کا معجزہ ہے، اس علم الہی کا معجزہ ہے، وحی کے علم کا، کہ آپ جس چیز کی بھی کمٹمنٹ کر لیتے ہیں، چاہے آپ قرآن سیکھتے ہیں، چاہے آپ حدیث سیکھتے ہیں، یا انہی سے متعلق کوئی چیز فقہ کا دین علم حاصل کرتے ہیں، تو سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ وہ چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں جو آپ کے زندگی کے مسئلے کا حل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے میں نے پھر یہ سیکھا کہ جو کمٹمنٹس بھی آپ کر لیتے ہیں نا، ان کمٹمنٹس کو بھی نہ چھوڑیں، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم پر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم اپنی کمٹمنٹ کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اس کمٹمنٹ میں ہی ہمارے سوال کا جواب ہوتا ہے۔ مثلاً یہ کہ اگر آپ کسی کو فقہی مسائل کا حل دیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اگر کسی بندے نے آپ سے کسی فقہی مسئلے کا حل پوچھا ہوا ہے، لیکن آپ اپنے پاس وقت کی کمی کے باعث سوچ رہے ہیں کہ میرے پاس جواب دینے کو وقت نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس میں ہی آپ کے مسئلے کا حل ہوگا۔ یہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ اس کو ہر بندہ اس کو اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے، اور یہی دراصل وہ خیر ہوتی ہے جو کہ لینے والا آیا ہوتا ہے لینے کے لیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دینے والے کے منہ سے اس بات کو نکلوا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس دین سے جڑنے کی توفیق عطا فرما دے، اور یہی وہی بات ہے لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ یہ رشد ہی ہوتا ہے، جو یعنی ہدایت ہی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ تو ابھی میرا خیال ہے تھوڑا سا وقت ہمارے پاس 1 منٹ رہ گیا ہے، تو اس میں یہ ایک دعا اور پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی میرا خیال ہے ہو سکتا ہے آپ کو آتی ہو۔ اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ جب بھی صبر کرنا مشکل ہو رہا ہو، کوئی مسئلہ ہو، فوراً دعاؤں کی طرف آئیں، کیونکہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی ان کو یعنی کہ الٹاتا پلٹاتا ہے۔ اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دلوں کو پھیرنے والے، اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ، اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔